عزیز یہ ہیں ارشاد خان پشاور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی آج پھر پی ڈی ایم نے راولپنڈی میں ووٹ کی عزت کا شور مچایا ہوا ہے. آخر اتنا ذلیل و رسوا ہو جانے کے باوجود ان لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ ان کی عقل کب اور کیسے ٹھکانے آئے گی؟ دیکھو بھائی، شرم نے کہیں سے آنا نہیں ہوتا. یہ ایک چیز ہے جو اندر سے پھوٹتی ہے. شرم، حیا، غیرت، احساس ذمہ داری، حب الوطنی، یہ اس طرح کی ساری چیزیں باہر سے نہیں آتی. وہ کرونا تو نہیں ہے باہر سے آ گیا، یا کوئی آلودگی تو نہیں ہے کہ جو فضا میں ہے اندر، یہ اندر سے پھوٹتا ہے. تو ان لوگوں کو میں نے چند دن پہلے کالم میں ایک جملہ اوپننگ سینٹنس تھا جس کا میں نے خود بڑا مزہ لیا کہ میں آج تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہ لوگ ڈھیٹ زیادہ ہیں یا جھوٹے زیادہ ہیں. کوئی حیا نہیں. بندہ یار ہو جاتی ہے غلطی، کو چھپ کر جاتا ہے آدمی، کو آئیں مائیں شائیں کرے یہ وہ. یہ تو اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ. ہمارے ایک جرنلزم کے ایک بڑے سینئر تھے، نام کیا لینا، وہ شرارتاً خیر بس یہ بات کیا کرتے تھے. اور میں اس وقت اگر میرے ارد گرد کے کوئی ایج گروپ کے کوئی لوگ سن رہے ہوں گے جرنلزم کے، وہ سمجھ جائیں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جی بندہ بے غیرت ہونا چاہیے، رنگے ہاتھوں بھی پکڑا جائے، رنگے ہاتھوں تو صاف منہ کر جائے. اور پھر وہ اپنی ایک مثال دیا کرتے تھے. تو یہ وہ کلاس ہے. اچھا، اب آپ نے یہ پوچھا ان کی عقل کب اور کیسے ٹھکانے آئے گی؟ جب کوئی ان کی عقل ٹھکانے لگانے والا آئے گا، اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے نہیں. میں کتنے سالوں سے لکھ رہا ہوں کہ یہ نظام آدم خور ہے. اس نظام کو تیزاب سے غسل دو. تیزاب سے غسل دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک سمبولک بات. دوسری بات جو میں 20 بار لکھ چکا ہوں، بلکہ شاید سینکڑوں بار، کہ جب تک اس ملک میں 3 شفٹوں میں جلاد کام نہیں کریں گے یہ ٹریک پہ آ ہی نہیں سکتا. الٹا لٹک جائے کوئی، 5000 عمران خان بھی ہونا، کچھ نہیں ہونا. یہ مارک مائی ورڈز، 5 سال پورے کر کے دیکھ لیں، 5 اور پورے کرا لو. نہیں، جب تک یہ تو وہ ہمارے بزرگ دیکھو کہا کرتے تھے کہ ڈنڈا پیرے بگڑیاں تگڑیاں دا. اس گند کو جو صاف کرنا ہے وہ ایسے پھونکے مار مار کے نہیں. یہ گندگی کے غلاظت کے ماؤنٹ ایوریسٹ ہیں. آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کو اڑانا چاہ رہے ہو پھونکے مار کے؟ نہیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس لیے وہ آپ نے کہا عقل کب اور کیسے ٹھکانے آئی، کو ٹھکانے لگانے والا آ جائے گا، ٹھکانے آ جائے گی، ورنہ سنو بالنگ جاری رہے گی. اور میں تو کہتا ہوں کہ اب اگر ان میں سے کوئی واپس آ گیا تو ایسی تباہی مچے گی، ایسی لیٹیں نکلیں گی. لیکن کام بھی بڑی دلچسپ ہے، ان کو پتہ نہیں پھر بھی سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی. لیکن اس سے پھر بہتر ہے پاکستان ان کو 1000 سال کے لیے لیز پہ دے دو. اب بھی اگر کچھ نہیں کرتے نا تو پھر خاموشی سے جاؤ، اپنے اپنے ڈربوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. پاکستان ان کو 90 سال کی 99 سال کی لیز ہوتی ہے، نہیں، 900 سال کے لیے لیز پہ دے دو. یہ ان کا راجواڑہ ہو. رجسٹری جو ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نا، ان کے نام رجسٹری کر دو، اس سے کم کا کھاتا ہی نہیں ہے. السلام علیکم ویورز، یہ میرے شہر لائل پور سے ہیں شائستہ خانم، ریٹائرڈ ہیڈ مسٹریس. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹی وی چینل پہ چلنے والے اشتہارات میں سب سے خوبصورت چیز خوبصورت عورت ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اشتہارات صرف کمائی کا ذریعہ نہیں بلکہ نسل کو خراب کرنے کا ہتھیار بھی ہے؟ شائستہ بی بی، تھینک یو ویری مچ. مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میرے شہر یہ ایک ریٹائرڈ ہیڈ مسٹریس محترمہ نے بہت بنیادی اور بڑی کلیدی قسم کی بات کی ہے. آپ 100% درست کہہ رہی ہیں.
اور کمال کی بات یہ ہے، آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا، میں نے اپنے اسی آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا، میں نے اپنے اسی یوٹیوب ٹی وی یا چینل جو بھی، اس پہ میں کم از کم 2 بار تو یہ بات کر چکا ہوں، مجھے کراہت آتی ہے باقاعدہ، اور جن میں یہ عورت کا ہتھیار استعمال نہیں ہوتا اس میں بھی اتنی غلاظت اور کراہت ہوتی ہے، بدتمیزی سے کھاتے ہیں۔ وہ ایک پتہ نہیں کیا بریانی بنا رہی ہے ماں، قمیض بھری ہوئی ہے بچے نے، فلانا، واٹ از دس؟ اتنی بیہودہ میسیجنگ ہے جس کا حساب کوئی نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، تاریخی حقیقت ہے، وہ یہ کہ ویسٹ میں جب عورت کا اوقات کیا تھی، یہ آزادی مانگتی پھرتی ہیں، یہ جو دیسی میمے چیخیں مارتی ہیں، ان کو تو پتہ کچھ نہیں۔ ویسٹ میں عورت کو پٹے ڈال کے، رسا ڈال کے منڈیوں میں نیلام کیا جاتا تھا۔ جب انڈسٹریلائزیشن کا وہ ایک فیز آیا تو عورت کو انہوں نے لبریٹ کرنا شروع کیا، ڈھیل دینی شروع کی، کیونکہ وہ مرد کی نسبت سستی لیبر تھی، اور بندہ ریئیکٹ کرتا تھا، پروٹیسٹ کرتا تھا، یہ تاریخ ہے۔ اور یہ عورت ڈوسائل تھی، چونکہ وہ صدیوں سے اس کو کرش کیا جاتا رہا تھا، سپریس کیا جاتا رہا تھا، تو وہ جب آہستہ سے وہ لیبر شیبر، اس کے بعد اس کو باقاعدہ اوور اے پیریڈ اس کو دھندے پہ یہ اشتہارات کی زینت بنانا، یہ باقاعدہ ایک مضمون ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سوال آ جائے گا۔ میری ایک اور اسلام اور عورت، ملائیت، ملوکیت، جمہوریت، اسلام اور عورت، یہ میری ایک کتاب چاہ کہنا چاہیے، کتاب تو نہیں ہے، میں نکال لیتا، یہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی اشتہاروں کی، وہ بے شرمی، گندگی، غلاظت، بد تہذیبی، چلو باقی کرو سارا کچھ، وہ کم از کم بچوں کو تو کوئی میسج ڈھنگ کا دو۔ عجیب و غریب گند ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، ویسے ہی لاوارث ہے، سارا معاشرہ ہی لاوارث ہے۔ اس سے بھی آگے میں نے 2-3 کالمز پڑھے، میں چونکہ ٹی وی ہی اب بہت کم دیکھتا ہوں، اور ڈرامے شرامے، موویز دیکھنا تو 70 کے بعد میں نے موویز وغیرہ ارلی 70s تک میں نے دیکھی، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد جب ایک فیز آیا پنجابی موویز کا، تو گنڈاسے گنڈوسے، بالکل ہی میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ اچھا، وہ جو جس قسم کے آپ کے ڈرامے چل رہے ہیں، خدا کی پناہ، وہ سوائے بے شرمی، بے حیائی، جو موضوعات ہیں ان کے، اور 90% وہی فیملی، بدکاری، بدچلنی، اس کا اس کے ساتھ، اس کا اس کے ساتھ، عجیب و غریب۔ میں سوچتا ہوں پروردگار، وہ ایک عدیم ہاشمی مرحوم کا ایک شعر ہے، گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ جب پی ٹی وی شروع ہوا، بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، اس کے بعد جب ہاسٹل آئے، اس وقت پلیز وغیرہ دیکھتے تھے، میں سوچتا ہوں کدھر گئے منو بھائی، کدھر گیا اشفاق احمد، کدھر گئی حسینہ معین، یہ بے شمار نام، اور میں دکھ ہوتا ہے۔ وہ بھی ڈرامے تھے، سیریلز تھے، کدھر گیا امجد اسلام امجد، کدھر گیا عسکر ندیم سید، یہ کون لوگ ہیں یہ؟ اور 85% آف دا پلیس، میں نے 2-3 کالم پڑھنے کے بعد میں نے کہا یار یہ کوئی مبالغہ تو نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ میں نے 5-7 کی نا دیکھی تھا کہ میں یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ اشتہارات کی بات کر رہی ہیں محترمہ، یہ تو اس سے معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے، لیکن قرآنوں میں ہمارے ہاں نہ ویژن ہے، نہ کوئی ڈیپتھ ہے،
نہ انہیں کو معاملات سے دلچسپی ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے.